خداوند کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ ہمارا آج کا میسج ہے کہنوں کے بارے میں۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کاہن کون ہے۔ یہ وہی موسیٰ اور ہارون کاہن ہیں جنہوں نے فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نکالا، لیکن خدا نے وہ کیا خاص بات ہے جو کاہنوں کے بارے میں کہی اور ان کو کیا کیا حکم دیے ہیں، یہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 40 باب اس کی 12 سے۔ خروج کی کتاب 40 باب اس کی 12 سے۔ اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا اور اسے مسح اور مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کہن کی خدمت کو انجام دے، اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا اور جیسے ان کے باپ کو مسح کرے ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا تاکہ وہ میرے لیے کہن کی خدمت کو انجام دے، اور ان کا مسح ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاہنوں کو خدا نے اختیار بخشا ہے کہ وہ زمین پر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ ہم نے اکثر دفعہ سنا ہے کہ زمین پر کسی اور کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں احبار کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 20 آیت سے۔ احبار کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 20 آیت سے۔ وہ بچڑے سے یہی کرے، یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا ویسے ہی اس بچڑے سے کرے، یوں کہن ان کے لیے کفارہ دے تو انہیں معافی ملے گی۔ اس کے بعد ہم 4 باب اس کی 26 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور سلامتی کے ذبیحہ کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذبح پر جلائے، یوں کہن اس کی خطا کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 4 باب اس کی 31 آیت سے۔ اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحہ کی چربی کو الگ کی جاتی ہے، اور کہن اسے مذبح پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے لیے جلائے، یوں کہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں احبار کی کتاب 5 باب اس کی 7 آیت سے۔ اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطا کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خداوند کے حضور گزرانے، ایک خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے۔ وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے اسے جو خطا کی قربانی کے لیے ہے گزرانے، اور اس کا سر گردن کے پاس سے مروڑ ڈالے، پر اسے الگ نہ کرے، اور خطا کی قربانی کا کچھ خون مذبح کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذبح کے پایا پر گر جانے دے۔ یہ خطا کی قربانی ہے، اور دوسرے پرندے کو حکم کے مطابق سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے، یوں کہن اس کی خطا کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں احبار کی کتاب 5 باب اس کی 16 سے۔ اور جس پاک چیز میں سے اس سے تکثیر ہوئی ہے وہ اس کا معاوضہ دے، اور اس میں 5واں حصہ اور بڑھا کر اسے کہن کے حوالے کرے، یوں کہن جرم کی قربانی کا مینڈا کہن چڑھا کر اس کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہنوں کو مردہ کے بارے میں کیا حکم ملا ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 21 باب اس کی پہلی آیت سے 15 آیت تک۔ احبار کی کتاب اس کا 21 باب۔ احبار کی کتاب اس کا 21 باب اس کی پہلی آیت سے۔
اور خدا نے کہنوں کو مردے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہے کہ اپنے قبیلہ کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نیجس نہ کر لے، اور اپنی قریبی رشتہ دار کے سبب سے، جیسی اپنی ماں کے سبب سے اور اپنے باپ کے سبب سے اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کنواری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو، اس کی خاطر وہ اپنے کو نیجس کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کر لے کہ ناپاک ہو جائے۔ وہ نہ اپنے سر بیچ میں سے گٹوائے اور نہ اپنی داڑھی کے کونے منڈوائے اور نہ اپنے کو زخمی کرے، اور وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آشن قربانیاں جو ان کے خدا کی غذا ہے گزرانتے ہیں۔ اس لیے وہ پاک رہیں، وہ کسی فحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں، اور نہ اس عورت سے بیاہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کاہن اپنے لوگوں کے لیے مقدس ہے۔ پس تو کاہن کو مقدس جاننا، کیونکہ وہ تیرے خدا کی غذا گزرانتا ہے، سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے، کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں۔ اور اگر کاہن کی بیٹی فحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، وہ عورت آگ میں جلائی جائے۔ اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے، وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نیجس کرے، اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے، کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے۔ میں خداوند ہوں۔ وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک یا فحشہ ہو، اس سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے، اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے، کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کاہنوں کو قاضی کا بھی اختیار دیا ہے کہ وہ قاضی بھی ہوں اور لوگوں کا فیصلہ بھی کریں۔ استشنا کی کتاب اس کا 17واں باب، استشنا کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 9ویں آیت سے: اگر تیری بستیوں میں کہیں آپس کے خون یا آپس کے دعویٰ یا آپس کی مار پیٹ کی بابت کوئی جھگڑے کی بات اٹھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لیے نہایت ہی مشکل ہو، تو اٹھ کر اس جگہ جسے خداوند تیرا خدا چنے گا جانا، اور لاوی کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے پاس پہنچ کر ان سے دریافت کرنا، اور وہ تجھ کو فیصلہ کی بات بتائیں گے، اور تو اسی فیصلہ کے مطابق جو وہ تجھ کو اس جگہ سے جسے خداوند چنے گا بتائیں عمل کرنا، جیسا وہ تجھ کو سکھائیں اسی کے مطابق سب کچھ احتیاط کر کے ماننا، شریعت کی جو بات وہ تجھ کو سکھائیں اور جیسے فیصلے تجھ کو بتائیں اسی کے مطابق عمل کرنا، اور جو کچھ فتویٰ وہ دیں اس سے دہنے یا بائیں نہ مڑنا۔ اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ کاہن کی بات کو نہ جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے، وہ شخص مار ڈالا جائے، اور تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دور کرنا، اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاہنوں کو اور کیا خدا نے حق دیا ہے۔ استشنا کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت سے: لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث
اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، وہ خداوند کی عاشق قربانیاں اور اسی کی میراث کھایا کریں، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث ملے۔ خداوند ان کی میراث ہے، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے۔ اور جو لوگ گائے بیل یا بھیڑ بکری کی قربانی گزرانتے ہیں، ان کی طرف سے کاہنوں کا یہ حق ہوگا کہ وہ کاہن کو شانہ اور کن پٹیاں اور جوج دیں، اور تو اپنے اناج اور مے اور تیل کے پہلے پھل میں سے اور اپنی بھیڑوں کے بالوں میں سے جو پہلی دفعہ کترے جائیں اسے دینا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کو تیرے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، تاکہ وہ اور اس کی اولاد ہمیشہ خداوند کے نام سے خدمت کے لیے حاضر رہیں۔ اور تیری جو بستیاں سب اسرائیلیوں میں ہیں، ان میں سے اگر کوئی لاوی کسی بستی سے جہاں وہ بود و باش کرتا تھا آئے اور اپنے دل کی پوری رغبت سے اس جگہ حاضر ہو جس کو خداوند چنے گا، تو اپنے سب لاوی بھائیوں کی طرح جو وہاں خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں، وہ بھی خداوند اپنے خدا کے نام سے خدمت کریں، اور ان سب کو کھانے کے برابر حصہ ملے، سوائے اس دام کے جو اس کے باپ دادا کی میراث بیچنے سے اسے حاصل ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے دوستو عزیزو، بائبل مقدس میں سے ہم نے آج کہنوں کے بارے میں جانا کہ کاہن کون ہے۔ میں پھر دوبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کاہن جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کاہن کی نسل سے ہیں، اور خدا نے ان کو مقدس کیا تاکہ وہ کاہن کی خدمت کو نسل در نسل انجام دیں۔ اب تک ان کو یہ کہانت ملی ہے اور ان کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے احبار کی کتاب میں 4 باب اور 5 باب میں پڑھا کہ خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں کے لیے کفارہ دیں اور لوگوں کو گناہوں کی معافی ملے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ قاضی بھی ہیں، اور اگر کوئی ان سے گستاخی سے پیش آئے تو وہ واجب القتل ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے حکم ہے کہ کوئی ان کے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب میں دیکھا کہ خدا نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ جو قربانیاں ہیں، جو پہلے پھل ہیں، پہلی اناج کی فصل ہے، اور اس کے علاوہ جو بھیڑوں کے بال کترائے جاتے ہیں وہ بھی ان کو دیے جائیں، اور ہدیے نذرانے یہ سب ان کی ہیں۔ اس کے علاوہ خدا نے ان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ کسی بیوہ، مطلقہ یا فاشا سے شادی نہ کریں، وہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی کنواری لڑکی سے شادی کریں تاکہ اپنے تخم کو ناپاک نہ ٹھہرائیں۔ یہ جو ہم نے جانا خداوند کے کہنوں کے بارے میں، خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے کہ اس پاک کلام کے وسیلہ سے کہ ہم نے کہنوں کے بارے میں جانا، اور یہ خدا کے مقدس لوگ ہیں، اور خدا ہمیں بھی بڑی برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آتا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ ہم بہت محنت کر کے بہت سے حوالہ جات جو ہم بائبل مقدس میں سے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں تاکہ یہ معلومات آپ تک پہنچے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔